نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والصافات صفا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور احسان عظیم کے ساتھ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اس مبارک دن کا صدقہ عالم اسلام اور امت مسلمہ پر خصوصی لطف و کرم فرمائے. آج کی اس نشست میں جس مضمون پر میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک ایسا خاص عمل ہے شریعت کا عطا کردہ جو دین کا حسن بھی ہے اور دین میں سے سب سے اہم دین کا رکن جو نماز ہے، اس نماز کا حسن بھی ہے اور اس کی اقامت کی علامت بھی ہے. اور نماز کی ادائیگی کی شرائط میں سے نہ ہونے کے باوجود ایک اہم ترین حصہ ہے نماز کی تکمیل کا، اور وہ ہے کہ جب باجماعت نماز کے لیے ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں تو اس کے لیے صف بندی کی جاتی ہے. اب یہ جو صف بندی ہے اس میں آقا کریم علیہ السلام نے بارہا اپنی زبان مبارک سے اس مضمون کے حوالے سے ارشادات گرامی امت کو عطا فرمائے. جو جو چیزیں آقا علیہ السلام نے اس صف بندی کے حوالے سے ہمیں عطا فرمائیں، تقریباً بدقسمتی کے ساتھ امت کا جو دھیان ہے اور توجہ ہے وہ ان سارے مضامین سے بہت دور دھیان اور توجہ جا رہی ہے. ہاں، ایک امر ایسا ہے جس پر بہت زیادہ تو نہیں مگر کچھ نہ کچھ عمل ابھی باقی ہے، اور وہ ہے پہلی صف میں بیٹھ جانے کا حکم. تو پہلی صف میں یقیناً بیٹھنے کی فضیلت ہے، اس کی عظمت ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس پر بہت سارے ارشادات امت کو عطا فرمائے.
لیکن کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو پہلی صف میں بیٹھ کر بھی انسان نہ صرف یہ کہ اجر اور برکت سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ بہت ساری کمزوری اور گناہ بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ صف بندی کیسے کرنی ہے، کس طرح سے درست صف بنانی ہے اور کس طرح سے اپنی صف کو درست رکھنا ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ صافات کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والصافات صفا۔ اب آپ دیکھیں ذرا کہ اللہ رب العزت نے اپنی شان کے لائق قسم اٹھائی اور فرمایا قسم ہے قطار در قطار صف بستہ جماعتوں کی۔ اب اس سے صرف یعنی یہ نماز با جماعت والے جماعت مراد نہیں ہے، اس سے فرشتوں کی جماعت بھی مراد ہے، بے شمار امور ہیں۔ مگر توجہ طلب بات یہ ہے کہ دیکھیں جب جماعت ویسے بیٹھی ہوئی ہے کہیں اجتماعی طور پر، ہم کسی جلسے میں شریک ہوتے ہیں، کسی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، تو اس پروگرام کی یا اس جلسے میں شریک ہونے کی قسم نہیں کھائی۔ اس میں جب نماز کا وقت آتا ہے اور نماز کے وقت بھی جب وہ اجتماع جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صف بندی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس وقت صف بنا کر کھڑے ہو جانے والوں کے لیے فرمایا کہ وہ جماعتیں جو صف بندی کرتی ہیں اور صفوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت ان کی قسم کھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے یعنی صفوں کو اچھے انداز سے بنانے اور بالخصوص پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا ارشاد ہمیں عطا فرمایا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یعنی قسم کھائی ہے جب بھی جماعت صف بستہ ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ صف 28ویں پارے میں پوری صورت ہی اس نام پر آئی ہے، سورہ الصف۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کی آیت مبارکہ نمبر 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اور بے شک اللہ رب العزت ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو لوگ اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی ایسے جم کے مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ حسن یعنی صف بندی کا حسن نمایاں ہو رہا ہے کہ بے دہانی سے کھڑے ہو جانا، صف کا خیال نہ رکھنا، آگے پیچھے کھڑے ہونا، فاصلہ کر دینا نہیں، فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ اس طرح اکٹھے ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اب دیکھیے سورہ کہف میں آیت مبارکہ نمبر 48 کا حصہ ہے، فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا۔ اور یہ تمہیں صف بندی کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ قیامت کے لوگ بھی، قیامت کے دن بھی جب یہ سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہ ایسے ہی ایک ریوڑ کی طرح نہیں آ جائیں گے، یہ صف بستہ ہو کر اس کے حضور کھڑے ہوں گے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کل جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی 120 صفیں ہوں گی۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے ان کی تعداد کیسے بیان کی، اس میں بھی صف کا ذکر ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی جب صفیں بنیں گی تو 120 صفیں ہوں گی۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 40 صفیں کل انبیاء کی امت کی ہوں گی اور 80 صفیں اکیلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ تو اس کا ذکر بھی آقا علیہ السلام نے صفوں کی صورت میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ النبا میں ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سورہ نبا کی 38 نمبر آیت کریمہ، کہ جس دن جبریل امین اور تمام فرشتے اللہ کے حضور صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی تمام فرشتے بھی اس دن اللہ کے حضور صف بندی میں کھڑے ہوں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا،
اور آپ کا رب جب ان پر جلوہ فرمائے گا اور انہیں اپنی دیدار کی نعمت عطا کرے گا تو فرشتے قطار در قطار اس کے حضور صف بندی میں حاضر ہوں گے۔ اب یہ چند ایک مقامات قرآن مجید کے میں نے آپ کو پیش کیے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ سے آغاز کیا وہ سورہ صافات کی پہلی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے صف بندی کرنے والوں کی قسم کھائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیگر امتوں پر جو میری امت کو فضیلت دی گئی ہے اور عظمت دی گئی ہے، اس میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور امت کو عطا نہیں ہوئی۔ 3 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو کسی اور امت کو نہیں ملی۔ اس میں سے پہلی کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے یہ نعمت میری امت کو عطا فرمائی کہ جس طرح ملائکہ صف بندی کرتے ہیں اسی طرح میری امت کو بھی صف بندی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ پہلی چیز۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں گے جس چیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت کے حوالے سے امت کے سامنے پیش فرما رہے ہیں، آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسی چیز میں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز جو عظمت اور فضیلت والی ہے آقا علیہ السلام نے دیگر امتوں پر بیان فرمائی، وہ فرشتوں کی طرح صف بندی کرنا۔ اور دوسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو یہ نعمت عطا کی گئی ہے اور یہ عظمت اور یہ برکت عطا کی گئی ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین، جہاں کہیں بھی اللہ کی زمین ہے، اس کی پاکی صفائی اگر ہے، گندگی نہ ہو، تو پوری روئے زمین پر جہاں چاہے میری امت سجدہ کر لے، یہ نعمت صرف میری امت کو عطا کی گئی۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ پانی کی غیر موجودگی میں میری امت کو تیمم کی نعمت عطا کی گئی اور مٹی سے تیمم کر سکتی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس صف بندی کے امر کو امت کے لیے تمام امتوں پر فضیلت کے طور پر عطا کی گئی نعمت کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسی صف کیوں نہیں بناتے جیسی صفیں فرشتے بناتے ہیں؟ تم اپنی صفوں کو ویسا کیوں نہیں کرتے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر فرشتوں جیسی صف بنانا چاہیں تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حضور اس طرح یعنی اچھی صف بندی کرتے ہیں کہ وہ نہ صف کے درمیان کوئی جگہ چھوڑتے ہیں، نہ فاصلہ چھوڑتے ہیں، اور اپنی صف کو بالکل سیدھا کر کے اس کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی طرح پیچھے صفیں بنائی جاتی ہیں۔ یعنی وہی چیز جو فرشتوں کو اللہ نے عطا کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نعمت اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی۔ اب جو دوسری حدیث پاک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے، امام حاکم نے بیان فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من وصل صفا، ہر وہ شخص جو صف کو جوڑتا اور ملاتا ہے۔ اب صف کو جوڑنا اور ملانا کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کوئی ایسی گہری بات تو نہیں ہے جس کی تشریح اور وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو ملانے کا مطلب یہ ہے کہ فاصلہ ختم کرتا ہے اور اچھی طرح صف میں کھڑا ہو جاتا ہے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ تو فرمایا جو صف کو جوڑتا ہے اور ملاتا ہے، وصلہ اللہ، اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، ملا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا بمن قطع صفا، اور جو صف کو جوڑنے کا خیال نہیں کرتا، توڑتا ہے یا بے لحاظی کرتا ہے یا صف میں ترتیب قائم نہیں کرتا، فرمایا قطع اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے بھی دور اور محروم کر دے گا۔ اب دیکھیں آپ ذرا، یعنی یہ صف بندی جو ہے نماز کے لیے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور کتنا زیادہ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں، اس میں بھی آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ جو صفوں کو توڑتا ہے یا خیال نہیں رکھتا جوڑنے کا، تو اللہ رب العزت ان کے چہروں کو پھیر دیتا ہے۔
اس کی تشریح میں مفسرین نے اور محدثین نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اور اس کے بعد جو حدیث پاک ہے، امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے اس کو بیان فرمایا، امام حاکم نے مستدرک میں بیان فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، اب دیکھیں یہ عمل یعنی کتنا اہم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا اس پر فوکس کیا ہے، اور کتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل پر توجہ فرمائی۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلل الصفوف من ناحیۃ الی ناحیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں صفوں کو درست کرنے کے لیے اور صفوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خود چلا کرتے تھے۔ نماز جب کھڑی ہونے والی ہے تو جب حکم ہو جاتا یا نماز کی تیاری ہوتی اور لوگ کھڑے ہو جاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے جاتے اور صف کے اندر ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے اور ایک ایک بندے کو ٹھیک کر کے کھڑا کرتے اور سب کو خود درست فرمایا کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ بس ٹھیک ہے کہہ دیا اور چھوڑ دیا، چونکہ ان کو ضرورت تھی نا، نئی چیز تھی، وہ سیکھ رہے تھے، مگر پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے توجہ فرمائی اس عمل پر اور اتنا زور دیا اس پر، ورنہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلے جاتے تھے اور پھر وہ صفوں کو درست کرتے تھے۔ یمسح مناکبنا وصدورنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کندھوں کو پکڑتے اور ہمارے سینوں کو پکڑتے اور پکڑ کر درست کیا کرتے تھے۔ پھر وہی بات کہ کتنا فوکس ہے، دیکھیں ذرا اس بات پر کہ ہمارے کندھے اور ہمارے سینے پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی صف کے کونے سے دوسرے کونے تک صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَيَقُولُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے، لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اپنی صفوں کو خراب مت ہونے دو اور ان کو یعنی ان میں اختلاف مت پیدا ہونے دو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ اگر تمہاری صفیں ٹھیک نہیں ہوں گی، صفوں کو تم درست نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے یعنی معاملات کو، نظام کو ہی درست نہیں کرے گا، اختلافات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ وکان یقول، اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف المتقدمہ، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی وہ زیادہ اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے خود اپنے عمل مبارک سے لوگوں کو پکڑ کر صفیں درست کروانے کا عمل بھی عطا فرمایا اور حکم بھی فرمایا، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اگر تم اپنی صفوں کو درست نہیں رکھو گے، تمہاری صفوں میں خرابی ہوگی تو اللہ تمہارے معاملات میں خرابی فرما دے گا، تمہارے معاملات درست نہیں ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے اور لوگ صفوں میں ہوتے تو لوگوں کے کندھوں کو پکڑ کر اور لوگوں کے کندھوں کو درست کر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی سنت اور حکم یاد رکھو اور صفوں کو درست رکھو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ آج دیکھیں، اب اگر پہلے لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی یا اس کے بعد تابعین کی، تبع تابعین کی، قرون اولیٰ کی، بزرگان دین کی، تو ان کے اندر یعنی وہ اصل رنگ نظر آتا تھا اور وہ اصل چیز نظر آتی تھی جو امت کو عطا کی گئی کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور میں نے اس پر گفتگو کی ہے پہلے بھی کہ یہ کلمہ حصر ہے، انما، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بنتا ہی تب ہے جب وہ ہر مومن کو بھائی سمجھتا ہے، اور اس کی بے شمار واقعات آپ کو ملتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں۔ جنگ میں یعنی موت کو منہ لگا لیا، شہادت کا جام پی لیا، مگر اپنے بھائی سے پہلے پانی نہ پیا، یعنی صحابہ کرام کی زندگی بڑی پیری ہے ان نمونوں سے۔ تو یہ جو ان کے دلوں میں اختلاف نہیں تھا یا دلوں میں محبت تھی، یہ ہر مومن ایک دوسرے کے قریب تھا، تو اس کا بنیادی سبب ہی یہ تھا کہ وہ اس عمل پر سختی سے پیروکار تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ تو آج آقا علیہ السلام کی چونکہ حدیث پاک ہے جو زبان مبارک سے آ جائے، اس میں تو جو شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ فرمایا کہ اگر تم صفیں درست نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، تو آج
یعنی ایک معاشرہ یا ایک قوم یا ایک علاقہ یا ایک مسجد کے نمازی تو دور کی بات ہے، آج تو سگے بھائیوں کے اندر بھی پیار نظر نہیں آتا. اور اس سے ہوتا کیا ہے، میں آگے وہ حدیث پاک بھی عرض کرتا ہوں کہ اس سے کیا یہ کیوں ایسے ہوتا ہے. یعنی اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے، مگر آقا علیہ السلام نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، بیان فرمایا ہر عمل کو کہ صفحے تم درست نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، اور یہ اختلاف کیسے ہوگا، تمہارے درمیان دوریاں کیسے آئیں گی. وہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام صفوں میں ساتھ ساتھ کھڑے ہو جانے کا حکم فرماتے، کندھوں کو اپنے ساتھ ملانے کا حکم دیتے اور سب کو سیدھا کرنے کا حکم دیتے. اور پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان تمہاری صف میں وہاں سے داخل ہو جاتا ہے جہاں تم جگہ خالی چھوڑ دیتے. اب جب شیطان آ جائے گا تو شیطان کا کیا کام ہے، پھر کون سی رحمت اور برکت ہے. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اتنی تھوڑی سی جگہ سے بھی داخل ہو جاتا ہے جہاں سے بکری کا بچہ داخل ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں ذرا کہ آقا علیہ السلام نے کتنی یعنی زور دے کر اس بات کو امت کے سامنے بیان فرمایا کہ صفوں کو درست رکھو اور درمیان میں خالی جگہ نہ ہو اور قریب قریب ہو کر کھڑے ہو. تم صفوں کو ملاؤ گے اللہ تمہیں رحمت سے ملائے گا، تم صفوں کو دور کرو گے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، اس کی برکت سے معروم ہو جاؤ گے، تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا. حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگ رکھے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے، ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ صفوں کے درمیان گھوم کر صفیں درست کرتے، اور جب وہ اشارہ کرتے کہ صفیں درست ہیں تو تب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز کا آغاز کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ یہ کتنا اہم ہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ صف درست نہ ہو اور صف میں خالی جگہ ہو اور میں اس کو پر نہ کروں یا اس کا خیال نہ کروں، مجھے اس سے یہ زیادہ پسند ہے کہ میرے دو دانت ٹوٹ جائیں. اگر صف خالی ہے اور میں اس کو آگے بڑھ کر فل نہیں کر رہا اور اس کو خیال نہیں کر رہا صف کو پورا کرنے کا، تو فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے دو دانت ٹوٹ جائیں. جلیل القدر صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر جو اس حدیث پاک پر میں گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں، ابن ماجہ نے اس کو بیان فرمایا، امام حاکم نے بیان کیا، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں. اور وہ لفظ یہ ہیں اس کے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ جو صفوں کو ملاتے ہیں، صفوں کو درست کرتے ہیں، جو صف میں جگہ خالی ہے اس کو پر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور پھر کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً، اور جو شخص دیکھتا ہے کہ صف میں جگہ خالی ہے اور وہ آگے بڑھ کے اس جگہ کو پر کرتا ہے، رفع اللہ بہا درجہ، تو اللہ اپنی بارگاہ میں اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. اس کے اس عمل سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اس نے خیال کیا ہے اس بات کا، اس نے صف کی اہمیت کو سمجھا ہے، اس نے صف کی فضیلت کو سمجھا ہے، اور اس نے صف بندی کا خیال رکھا ہے، تو اللہ رب العزت اس وجہ سے اس کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما دیتا ہے. اور دیکھیں قرآن مجید میں اب ساری آیات تو ایک نشست میں پیش نہیں ہو سکتی. سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے یہ پرندوں کی مثال دی انسان کو. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، ذرا نگاہ اٹھا کے اوپر تو دیکھو، تمہیں پرندے بھی صفوں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. صبح صبح دیکھیں نا 15 20 پرندے لائن لگا کر اڑ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت تو یعنی ہماری طرف سے ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، احکامات دیے جا رہے ہیں، اور امت کو آقا علیہ السلام نے ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. مگر ہم جتنے یعنی ایڈوانس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جتنا ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں جب قیامت قریب آئے تو ہمیں دین کے قریب ہونا چاہیے، مگر جو ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں ویسے ویسے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ترجیحات ہیں، فوکس ہے، ترجیحات بدل گئی ہیں، ضروریات بدل گئی ہیں. تو کوشش
کوشش کریں اس عمل پر. یعنی کتنا وقت لگتا ہے کہ اب آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو صف بندی کرنے میں، صف کو درست کرنے میں، اور صف کو سیدھا کرنے میں، اور درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑنے میں، اور اپنی صفوں کو بالکل سیدھا کر کے کھڑے ہونے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ کھڑا تو انسان نے ویسے بھی ہونا ہے. تو اس کھڑے ہونے میں اگر اللہ کی برکت بھی انسان شامل کر لے، اللہ کی رحمت بھی شامل کر لے، اور اللہ اس پر اپنی رحمتیں فرما رہا ہو اور فرشتے دعا کر رہے ہوں، تو اس سے بڑھ کر اور نماز کی قبولیت کی دلیل کیا ہوگی یا سند کیا ہوگی؟ مگر یہ سارا کچھ تب مل سکتا ہے ہمیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو جائیں. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی توفیق عطا کرے. اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت محترم رضی نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے کہ وہ جب تشریف لائے تھے یہاں پر تو انہوں نے یہ 2-3 چیزیں ایسی تھیں جس پہ ہم پچھلے جمعے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم امام سے بھی سبقت لے جاتے ہیں اور صفوں کو بھی درست نہیں کرتے. تو ان کمزوریوں کو دور کرنے کی اللہ میں توفیق عطا کرے اور ان کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.